ہم تو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں خواہش کے مطابق ہونے کو، خواہش کے مطابق ہونے کو. اور حقیقت بتاؤں، میری بات توجہ سننا، ضرورت کے مطابق کھانا پینا، ضرورت کے مطابق کھانا پینا، اس کو اللہ کی نعمت سمجھنا، اس کو ضرورت کے مطابق کھانا پینا مل جاوے، اس کو اللہ کی نعمت سمجھنا اور اسلام کو نعمت نہ سمجھنا. حضرت علی فرمایا کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو آدمی یہ خیال کرے کہ کھانا پینا ہی نعمت ہے، اس کی عقل ختم ہو گئی، اس کے عذاب کو وقت قریب آ گیا. جو آدمی خیال کرے کہ کھانا پینا ہی نعمت ہے، اس کی عقل ختم ہو گئی، ذہب عقل ہو گئی، اسی طرح فرمایا، اس کی عقل جاتی رہی اور اس کا عذاب بہت قریب آ گیا. جو یہ سمجھتا ہو کہ کھانا پینا ہی نعمت ہے. لوگ کھانے پینے کو، بیاہ شادی کو، مکان اور اسباب معاش کو اس لیے نعمت یقین کرتے ہیں کہ اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اس کے لیے جس دن اسلام کو قائم کرنے کی محنت پر آ جائیں گے، اس دن ان ساری شکلوں کے نعمت ہونے پر اسلام کا نعمت ہونا غالب آ جائے گا. سمجھ بات؟ پھر اسلام کا نعمت ہونا غالب آ جائے گا. ہم ایک مسلمان کو دے کر کہتے ہیں اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ اس کے پاس سب کچھ ہے، کیونکہ اس کے اسلام پر ہی اس کی ہمیشہ کی جنت کی نعمتیں اس کے اسلام پر ہی موقوف ہیں. کافر وہ سب سے زیادہ خالی ہے. کیسے بے عقل مسلمان ہیں، غیروں کو دیکھ دیکھ کر رشک کرتے ہیں، دیکھو تو ان کے پاس تو یہ ہے، ان کے پاس تو یہ ہے. ان کے آخرت کے عذاب کو یقین کریں تو پھر اپنی آخرت کی ہمیشہ کی نعمتوں کو یقین کریں. ان کی وقتی چیزوں کو دیکھ کر تمنا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی یہ ہوتا جو ان کے پاس ہے. اس لیے کہ حال کو دیکھتے ہیں، انجام کو نہیں دیکھتے. جو بھی چل رہا حال کو دیکھ کر چل رہا، جو بھی چل رہا وہ حال کو دیکھ کر چل رہا، حالانکہ انجام کو دیکھے کہ انجام کیا ہے. حال کو نہ دیکھے بلکہ انجام کو دیکھے. اگر براہ راست مسلمان دین کو قائم کرنے کے لیے اپنی جان کو تھکاوے تو اللہ رب العزت اس پر اسلام کا نعمت ہونا اس طرح کھول دیں گے جس طرح یہ دنیا کی چیزوں کے حاصل ہو جانے کو نعمت سمجھتا ہے. اس طرح یہ دنیا حاصل ہو جانے کو نعمت سمجھے، نعمت مل گئی. یہ سب سے بڑی نعمت اسلام ہے. سب سے بڑی نعمت اسلام ہے. اس لیے کہ اس پر ہمیشہ کی نعمتوں کا مدار ہے. سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، اس لیے کہ اس پر ہمیشہ کی نعمتوں کا مدار ہے. اس پر ہمیشہ کی نعمتوں کا مدار ہے. اور سب سے بڑی مصیبت کفر ہے، کیونکہ اس پر ہمیشہ کی نقمتوں کا اور عذاب کا مدار ہے. ہمیشہ کی نقمتوں کا مدار کفر پر ہے، یہ کفر سب سے بڑی مصیبت، اور اسلام پر ہمیشہ کی نعمتوں کا مدار ہے. اس لیے اسلام سب سے بڑی نعمت. ہم نے عرض کیا اللہ کے دین کی نصرت پر آؤ، اللہ کے دین کی نصرت پر آؤ. نصرت کو سمجھو کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو دعوت دی، اور دعوت دینے کے لیے صحابہ کو بھیجا، حالانکہ اس زمانے میں بھی ڈاک کا نظام تھا. ایک منزل سے دوسری منزل گھوڑے رسائل اور خطوط لے کر جایا کرتے تھے، لیکن آپ نے ڈاک سے دعوت نہیں بھیجی. آپ نے بادشاہوں کو خطوط لکھے، لیکن آپ نے صحابہ کو بھیجا. آپ دعوت دینے کے لیے صحابہ کو بھیجا. اللہ تعالیٰ کی مددیں جو آئیں اس پر آئیں، اللہ کی مددیں اس پر آئیں. آپ کی دعوت کو لے کر صحابہ گئے، 3 صحابہ بھیجے گئے کسرا کی طرف. کسی نے خط پھاڑ دیا. آپ نے اطمینان سے فرمایا کہ خط نہیں پھاڑ لیا، اپنا ملک پھاڑ لیا. وہاں خط پہنچا تو بادشاہ اس غصے میں آ گیا کہ میرا نام بعد میں لکھا، اپنا نام پہلے لکھا. یہ کون ہے دعوت دینے والا؟ کہ جی یہ یثرب تو بہت ہی فقیروں کا علاقہ ہے، اور وہاں تو
نہ ان کے کھانے کو ہے نہ پہننے کو ہے، اتنے کمزور لوگ، ان کے ساتھ کیا مقابلہ کیا جاوے؟ ان کے ساتھ کیا مقابلہ کیا جاوے؟ کسرا نے بازان سے کہا، یمن کے گورنر سے، کہ 2 آدمی بھیج دو یثرب، جو وہاں سے ان کو گرفتار کر کے میرے پاس لائیں۔ صرف 2 آدمی کافی ہے، صرف 2 آدمی۔ بازان یمن کا گورنر، اس نے 2 آدمی بھیجے کہ جاؤ مدینے جاؤ اور وہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گرفتار کر کے لاؤ۔ وہ وہاں پہنچے تو آپ کو دیکھ کر کانپنے لگے، آپ کو دیکھ کر کانپنے لگے۔ آپ نے فرمایا 1 مہینے کی مسافت تک اللہ نے میری رعب سے مدد کی ہے۔ 1 مہینے کی مسافت تک اللہ نے میری رعب سے مدد کی ہے۔ میری بات یاد رکھو، آج بھی وہ رعب ہر مسلمان کے پاس ہے، بشرطے کہ مسلمان اتباع سنت پر آئے۔ اگر مسلمان اتباع سنت پر نہیں آئے گا تو غیروں کے دلوں سے مسلمان کا رعب نکل جائے گا، غیروں کے دلوں سے رعب نکل جائے گا۔ غیروں کے دلوں سے اسلام کا رعب اس لیے نکلا کہ مسلمان کے دل سے اپنے دین کی عظمت نکلی۔ جب مسلمان خواہش کو قربان کرتا ہے اسلام کے لیے تو غیر اسلام سے مرعوب ہوتے ہیں، اور جب مسلمان خواہش کو برا کرتا ہے حکم توڑ کر تو غیروں کے دلوں سے اسلام کا رعب نکل جاتا ہے۔ اس زمانے میں مسلمان اتنی غلط سوچ پر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ غیر ہم سے جب متاثر ہوں گے، جب ہم فنون میں غیروں کے مقابل ہو جائیں گے۔ میری بات بہت توجہ چاہے گی، اس زمانے کے مسلمانوں کی سب سے بڑی بے عقلی ہے یہ کہ غیروں کے فنون سیکھو تاکہ پھر ہم ان کو اپنے فنون سے متاثر کریں۔ اگر فنون سیکھ کر غیروں سے مقابلہ کرو گے تو پھر باطل کا مقابلہ باطل سے ہوگا۔